ایک ماں اندھیری رات میں اپنے بیٹے کے جوتے پکڑے رو رہی تھی۔ باہر بامز گر رہے تھے اور اندر صرف خاموشی تھی۔ اس کا بیٹا کسی ہسٹری بکس کا ہیرو نہیں تھا، نہ میڈل کا حقدار۔ وہ صرف ایک نام تھا جو جنگ نے چھین لیا۔ ہر جنگ صرف میپ اور بارڈرز کے لیے نہیں، یہ انسانی زندگیوں کو توڑتی ہے۔ اور یہ کہانی صرف ایک ملک کی نہیں، یہ ہر جنگ کی کہانی ہے۔ چرچل نے کہا تھا، "In war, resolution is the only hope. Failure is the death of nations." اور اگر ہم پیچھے دیکھیں، کچھ وارز نے صرف لوگ نہیں مارے، پوری دنیا بدل دی۔ روم کی جنگیں جنہوں نے امپائر اور لا کا کانسیپٹ دیا، الیگزینڈر کی جنگیں جنہوں نے ایسٹ اور ویسٹ کو ایک کہانی میں جوڑ دیا، منگول وارز جن کا نام سن کر شہر خالی ہو جاتے تھے۔ نیپولین کا کہنا ہے کہ ہسٹری از the version of past events that people have decided to agree upon. ہر ڈیسیژن، ہر تلوار دنیا کو بناتا یا توڑتا ہے۔ پھر آئی ورلڈ وار 1۔ ایک گولی اور پوری دنیا آگ میں جل اٹھی۔ اس جنگ نے صرف سولجرز نہیں مارے، 4 بڑی امپائرز کو زمین میں ملا دیا۔ ووڈرو ولسن نے کہا، "The world must be made safe for democracy." لیکن اس جنگ نے ڈیموکریسی کے ساتھ انسانیت بھی کھو دی۔ اور پھر انسانی ہسٹری کی سب سے خطرناک جنگ، ورلڈ وار 2۔ لاکھوں زندگیاں ختم ہوئیں۔ ایٹامک بامب نے صرف جاپان نہیں، دنیا کو ڈر کے سائے میں ڈال دیا۔ آئنسٹائن نے کہا، "I know not with what weapons World War II will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones." امریکہ سپر پاور بنا، یونائٹڈ نیشنز پیدا ہوئی۔ پھر آئی کولڈ وار، جہاں گولیاں نہیں چلی لیکن ہر سیکنڈ نیوکلیئر تباہی کا خوف تھا۔ چرچل نے کہا، "Jaw is better than war." اور پھر بھی ہر دیش نے تیاری کی۔ ایک بٹن اور پھر دنیا ختم ہو سکتی تھی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا صرف ری بلڈ نہیں ہوئی، وہ ری آرگنائز ہوئی۔ بارڈرز، الائنسز اور سسٹمز سب دوبارہ ڈیفائن ہو رہے تھے۔ دنیا 2 پولز میں ڈیوائڈ ہو گئی، ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین۔ مسئلہ جنگ کا نہیں، کمپٹیشن کا تھا، کیونکہ دنیا پر آخر میں صرف ایک ہی پاور کا کنٹرول چل سکتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کون کنٹرول کرے گا اور کیسے۔ 1944 میں برٹن ووڈز سسٹم بنا، ڈالر کو گولڈ کے ساتھ باندھ دیا گیا، جس سے آٹومیٹکلی باقی کرنسیز ڈالر سے لنک ہو گئی۔ اس کا مطلب امریکہ کے پاس گولڈ اور دنیا کے پاس ڈالر۔ مگر یہ سسٹم زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا۔ 1971 میں امریکہ نے اچانک گولڈ سٹینڈرڈ کو چھوڑ دیا، جس سے ڈالر کا گولڈ سے رشتہ ختم ہو گیا۔ اس وقت دنیا نے گھبرا کر پوچھا کہ اب ڈالر کی ویلیو کس چیز پر کھڑی ہوگی، ہم ڈالر کیوں رکھیں؟ اور یہیں سے امریکہ نے اپنی سب سے اسٹریٹجک موو کھیلی۔ گولڈ گیا اور آئل آ گیا۔ 1973 مڈل ایسٹ جل رہا تھا، ایک طرف عرب اسرائیل وار، دوسری طرف اوپیک کا آئل ایمبارگو، اور پیٹرول کی قیمت 4 گنا بڑھ رہی تھی۔ یورپ گھٹنوں پر تھا، جاپان پینک میں، اور امریکہ نے اس سچویشن کو اپارچونٹی بنا دیا۔ 1974 میں واشنگٹن اور ریاض کے درمیان ایک کلوز ڈور ڈیل ہوتی ہے۔ ڈیل کیا تھی؟ نمبر 1، سعودی عربیہ اور پورا اوپیک صرف $ڈالر میں آئل بیچے گا۔ آئل سے کمایا گیا پیسہ وال سٹریٹ، US ٹریجری بانڈز اور امریکن بینکس میں واپس جائے گا، مطلب پیٹرو ڈالر ریسائکلنگ۔ اور پھر بدلے میں امریکہ سعودی رائل فیملی کو دے گا رجیم پروٹیکشن، ایڈوانسڈ ویپنز، اور کوئی کو نہیں، کوئی ریولوشن نہیں۔ اور اسی دن پیدا ہوا پیٹرو ڈالر سسٹم، دنیا کی سب سے پاورفل انویزیبل چین۔ اب یہ ڈیل کس نے لاک کی؟ سعودی عربیہ کے کنگ فیصل بن عبدالعزیز، جو آئل کو ویپن بنانا جانتے تھے، اور دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن اور ان کے شیڈو آرکیٹیکٹ ہنری کسنجر۔ یہ ٹریٹی نہیں تھی، یہ دنیا کا نیا پاور کوڈ تھا۔ آہستہ آہستہ باقی آئل رچ کنٹریز نے بھی یہی ماڈل فالو کر لیا۔ رزلٹ، آئل دنیا کی سب سے زیادہ ٹریڈڈ کموڈٹی بن گیا، اور آئل خریدنے کے لیے ہر ملک کو ڈالر چاہیے ہوتا تھا۔ اب سین بدل گیا، ہر ملک کو آئل چاہیے، ہر ملک کو
डॉलर चाहिए। इसका मतलब डॉलर इज इक्वल टू ग्लोबल लाइफलाइन। अमेरिका जब चाहे प्रिंट करे, महंगाई बाहर एक्सपोर्ट हो जाए, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के लोन से मुल्कों को जकड़ लिया जाए, लैटिन अमेरिका से अफ्रीका तक मुल्कों का फ्यूचर वॉशिंगटन के इंटरेस्ट रेट से लिखा जाने लगा। इस तरह डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं रहा, ग्लोबल नेसेसिटी बन गया। अमेरिका ने इस सिस्टम से सस्ता कर्ज लिया, बड़ा ट्रेड डेफिसिट चलाया और फिर भी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बना रहा। ऑयल यहाँ सिर्फ फ्यूल नहीं था, ऑयल कंट्रोल का जरिया बन गया और करेंसी कंट्रोल का मतलब होता है जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने ऑयल रिच रीजन्स में प्रेजेंस बढ़ाई, सैंक्शंस का यूज किया और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पावर टूल्स की तरह चलाया। और जब भी किसी ने इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश की तो हर दफा प्रेशर आया, सैंक्शंस लगे और इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। जब हम डील का दूसरा रुख देखते हैं तो मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री बेसेस, F-15, AWACS, पैट्रियट सिस्टम्स, सिक्योरिटी पार्टनरशिप, असल मतलब ऑयल के बदले वफादारी खरीद ली गई। जिस दिन वॉशिंगटन की मर्जी खत्म, उस दिन रिजीम की घड़ी चलती बंद। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री वार्निंग से भरी हुई नजर आती है। सद्दाम हुसैन यूरो में ऑयल की बात की, बदले में मिला इराक वॉर। मोहम्मद कदाफी गोल्ड बैक अफ्रीकन दिनार की बात की, बदले में मिला नेटो बॉम्ब्स, रिजीम कोलैप्स। और फिर ईरान एंड रशिया, जब उन्होंने डॉलर बाईपास करने की कोशिश की तो उनको मिली सैंक्शंस, आइसोलेशन एंड प्रेशर। अब क्या ये इत्तेफाक था या फिर एक एग्जाम्पल सेट कर दी गई? आज दुनिया फिर से बदल रही है। चाइना और ब्रिक्स कंट्रीज नॉन डॉलर ट्रेड की बात कर रहे हैं। लोकल करेंसीज, स्वैप्स, ऑल्टरनेटिव सब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मगर सच ये है कि पेट्रो डॉलर अभी जिंदा है, क्योंकि डॉलर सिर्फ ऑयल से नहीं, ट्रस्ट, मार्केट्स और इंस्टीट्यूशन से चलता है। आज सिस्टम फिर से क्रैक हो रहा है। चाइना ऑयल युआन में खरीद रहा है, रशिया चाइना एनर्जी डील्स डॉलर के बगैर, सऊदी अरेबिया ब्रिक्स के करीब एंड डिजिटल करेंसीज और गोल्ड वापस गेम में नजर आते हैं। पेट्रो डॉलर सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक साइलेंट एम्पायर था। न फौज से न इलेक्शन से, पेट्रोल से चलने वाली सुपर पावर। इसलिए जब अमेरिका ग्लोबल ऑयल रूट्स और रिजर्व्स की हिफाजत करता है तो वो सिर्फ एनर्जी सिक्योर नहीं करता, वो अपनी करेंसी, अपनी इकोनॉमी और अपनी जगह दुनिया के पावर मैप पर सिक्योर करता है। लेकिन एक नाम है जो हर ग्लोबल एनालिस्ट जानबूझकर इग्नोर करता है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। ये कोई नया रिश्ता नहीं है, ये डेकेड्स पुराना स्ट्रेटेजिक बॉन्ड है। लेकिन आज ये बॉन्ड फिर से एक्टिवेट हो रहा है। जब इजराइल की एग्रेशन बढ़ती है, जब अमेरिका सेलेक्टिव सिक्योरिटी दिखाता है, सऊदी एक और ऑप्शन खोलता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी आर्मी सऊदी फोर्सेस को ट्रेनिंग देती है, जिसके ट्रूप्स सऊदी टेरिटरी में स्टेशन रहे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन एंड काउंटर टेरर कोऑर्डिनेशन। ये अलायंस हेडलाइंस में नहीं आता, क्योंकि ये शो के लिए नहीं, ये सर्वाइवल के लिए है। क्योंकि सऊदी एक बात जानता है, पाकिस्तान रीजनल पॉलिटिक्स से ऊपर की सोचता है। इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट पार्टी नहीं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान सिक्योरिटी को बिजनेस नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझता है। इसीलिए जब रियाद को क्वाइट एश्योरेंस चाहिए, जब यूएस पर फुल भरोसा रिस्की हो और जब इजराइल का फायर रेडियस बढ़ रहा हो, सऊदी नजर घुमाकर कहता है इस्लामाबाद। कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, मगर पावर की जंग कभी खत्म नहीं हुई। आज की जंगें और भी कॉम्प्लेक्स हैं। ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये ऑयल, आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल के लिए। और आज हम हिस्ट्री नहीं देख रहे, हम हिस्ट्री बनने के बिल्कुल करीब खड़े हैं। रशिया वर्सेस यूक्रेन सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं है, ये नेटो और रशिया के दरमियान एक साइलेंट वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, मिडिल ईस्ट एक चिंगारी पर खड़ा है।
ایک غلط میزائل اور پورا ریجن آگ بن سکتا ہے۔ وینیزویلا پڑوسی ملک اور اوپر سے یو ایس پریشر، آئل، پاور اور رجیم کی لڑائی۔ ساؤتھ امریکہ بھی اب سیف نہیں ہے۔ اور پھر ہسٹری میں پہلی دفعہ امریکہ ورسز یورپ۔ گرین لینڈ، جو کہ برف کا ٹکڑا نہیں، فیوچر کے ملٹری اور ریسورسز کی چابی رکھتا ہے، جس پر الائز اب رائیول بننے لگے ہیں۔ جب الائز بھی ایک دوسرے پر شک کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ دنیا کا بیلنس اب ٹوٹ رہا ہے۔ آج جنگ صرف بیٹل فیلڈ پر نہیں ہوتی، سینکشن سے، سیٹلائٹ سے، سائبر اٹیک سے، نیریٹو سے، اور سب سے خوفناک بات، ہر ملک کے پاس یہ کہنے کا ریزن ہے کہ ہم تو صرف اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اسی جملے سے ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تھی، اسی سوچ سے ورلڈ وار 2 بھڑکی تھی، اور آج ہر چیز ایک اور ورلڈ وار جیسی لگ رہی ہے۔ ڈیوائٹ ڈی آئنسہوور نے وارننگ دی، ایوری گن دیٹ از میڈ، ایوری وارشپ لانچڈ، ایوری راکٹ فائرڈ signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed۔ ہر جنگ ایک نیا فیوچر لکھتی تھی، چاہے ہم تیار ہوں یا نہ ہوں۔ تاریخ ہمیں ایک سچ بتاتی ہے، وارز لیڈرز شروع کرتے ہیں لیکن ان کی قیمت عام لوگ چکاتے ہیں۔ وہی ماں جو اپنے بیٹے کے جوتے پکڑے رو رہی تھی، ہر جنگ کا اصل خاتمہ انسانی زندگیوں کی قیمت پر ہوتا ہے۔ ہر جنگ کے بعد دنیا کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ سوال یہ نہیں کہ اگلی جنگ کب ہوگی، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کون ہوں گے۔ اگر آپ کو ایسی ریئل، ایموشنل اور پاورفل گلوبل سٹوریز پسند ہیں تو فالو کریں لوز ڈیجیٹل۔